रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है मुलम्मा, जिसकी मुसन्निफ़ा हाजरा मसरूर हैं। हाजरा मसरूर 1929 में पैदा हुई, जबकि आपका इंतकाल 2012 में हुआ। आप मारूफ खातून अफसाना निगार हैं और ख़वातीन अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर ने खासी शोहरत हासिल की। उनकी ज़्यादातर अफसानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी मुआशरती उलझनें हैं। मारूफ अफसाना निगार और नकाद मुमताज़ शीनी लिखती हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। आपका उसलूब बयान दिलचस्प, सादा और आम फहम अंदाज़ तहरीर है। आपकी अहम तसानीफ में चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले और तीसरी मंजिल शामिल हैं। सब अफसाने मेरे के नाम से उनका अफसानों का कुलियात 1991 में लाहौर से शाया हो चुका है। इसी तरह वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमुआ भी शाया हो चुका है। जो सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ये सिन्फ़े अदब के लिहाज से अफसाना है, और अफसाना उस फर्जी कहानी को कहा जाता है जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाकयाती लिहाज से जिंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाल सके। इसके किरदार फर्जी होते हैं लेकिन हकीकी नजर आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। वहदत तासुर इसकी बड़ी खूबी होती है। उर्दू ज़ुबान के मशहूर अफसाना नगारों का अगर जायज़ा लिया जाए तो उनमें सज्जाद हैदर यलदरम, हाजरा मसरूर, खदीजा मस्तूर, मुंशी प्रेमचंद और असमत चुगताई शामिल हैं। इस अफसाने का मरकजी ख्याल यह है कि हमारे मुआशरे में मौजूद बेशतर अफराद बनावट और रियाकारी का शिकार हैं। हालांकि उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि दिखावे की आदत अपनाकर किसी को भी बहुत ज्यादा अरसे तक धोखा नहीं दिया जा सकता। आइए सबक की अब शुरुआत करते हैं। दाएं हाथ पर मुश्किल अल्फाज और उनके मानी तहरीर कर दिए गए हैं। सबक पढ़ने के साथ साथ इन मुश्किल अल्फाज और उनके मानी की वजाहत भी कर दी जाएगी। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई निकाब, कुछ मुताज्जब सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थीं। उसकी हैरान नजरें बंद खिड़कियों से सर टकरा टकरा कर उकता गईं। उसने एक नजर अपने इर्द गिर्द डाली। जमीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे उन सबको सफर करना ही ना था। अफसाने के पहले पैराग्राफ में जो अफसाने का मरकजी किरदार है, यानी एक लड़की, उसका तारुफ करवाया जा रहा है। वो रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के सामने खड़ी हुई है। सियाह रेशमी बुर्का उसने पहन रखा हुआ है, जिसकी निकाब उसने उल्टी हुई है। उसकी आंखों में हैरानी दिखाई देती है, क्योंकि रात के 11:30 बज चुके हैं और रेलगाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन टिकट घर अभी तक नहीं खुला कि वो वहां से टिकट ले सके। वो बार बार टिकट घर की खिड़कियों को देखती है, लेकिन टिकट घर नहीं खुलता, लिहाजा वो इस चीज से उकता चुकी है। अपने इर्द गिर्द नजर डालती है तो उसे जमीन और मंचों पर सैकड़ों आदमी, यानी 100 से ज्यादा आदमी लाशों की तरह सोते दिखाई देते हैं, जैसे उन्होंने सफर करना ही ना हो। हालांकि गाड़ी आने वाली होती है, उस वक्त उन्हें उठ जाना चाहिए। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मुड़ी, जो इसका हल्का फुल्का अटैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। अब वो कुल्ली की तरफ मुड़ती है। कुल्ली वो मजदूर होता है जो सामान उठाता है, या फिर जो रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाला मजदूर है, उसे कुल्ली कहा जाता है। अब वो कुली से सवाल करती है, कुली अब तक टिकट घर नहीं खुला, यो गाड़ी हमेशा लेट रहा है। अब कुली उसे ये कहता है कि यो गाड़ी यानी ये गाड़ी हमेशा लेट रहती है, देर से आती है। कुली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आंख उसके खूबसूरत चेहरे चेहरे पर गाड़ दी। धुंधली सी तन्हा आंख का मतलब एक आंख, यानी उसकी दोनों आंखें नहीं थी कुली की। धुंधली ऐसी आंख जिससे वाजे दिखाई ना देता हो। तो वो अपनी जो एक आंख भी वो जिससे उसको वाजे दिखाई नहीं देता था, वो लड़की के चेहरे पर ये आंख जमा देता है, और जैसे उसकी दूसरी फूटी हुई आंख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। और कुली की दूसरी आंख के बारे में बताया गया है कि एक आंख से उसको कम दिखाई देता था, जबकि जो दूसरी आंख थी वो फूटी हुई थी और उसकी आंख का जो पपोटा था वो धंसा हुआ था।
تو کہتے ہیں کہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ کلی کی آنکھوں کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جو ایک آنکھ تھی، جو دھندلی سی تنہا آنکھ تھی، اس کو بہت خوش قسمتی اپنی محسوس ہوئی لڑکی کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر، جبکہ دوسری آنکھ جو کہ کلی کی پھوٹی ہوئی تھی، اس کا جو پپوٹا تھا جو کہ آنکھ میں دھسا ہوا تھا، اسے محسوس ہوا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کم حیثیت ہے، وہ کتنا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دی۔ اب لڑکی جیسے اپنے آپ سے ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ میں کہاں بیٹھوں، کیونکہ گاڑی تو ابھی تک آئی نہیں۔ یہیں بیٹھ جاؤ، کلی اسے جواب دیتا، یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں؟ حیرت سے سوال کرتی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یعنی لڑکی کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اس نے اتنا قیمتی ریشمی برقع پہنا ہوا ہے، اتنا خوبصورت اس کا چہرہ ہے، یہ اتنی خوبصورت ہے وہ، اور اس کے پاس اتنا قیمتی سامان ہے، تو غریب کلی کو یہ کوئی احساس ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ اتنی قیمتی چیزوں کے ساتھ وہ کیسے زمین پہ بیٹھ سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، یعنی اس کو یہ احساس ہوا کہ یعنی اس کو احساس اس چیز کا ہوا کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کی نظروں میں وہ ایک اتنی عام سی لڑکی لگتی ہے کہ وہ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ اب جو وہاں سے نیم تاریک یعنی آدھی روشن اور آدھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی سڑک دکھائی دے رہی تھی، وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میری چمنی والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اب وہاں پر اس سڑک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سڑک پر کوئی ایک آدھ یکا موجود تھا، یعنی جو گھوڑا گاڑی ہوتی ہے وہ موجود تھی، اور جو گھوڑا گاڑی کی جو میری چمنیوں والی بتیاں تھیں ان سے ایک گندی سی، ایک آلودہ سی روشنی نکل کر سڑک پر پڑ رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا، یعنی وہ اپنے بارے میں سوچنے لگی، میں کیا ہوں اس وقت؟ یعنی اس نے سوچا کہ میں اس وقت دیکھنے والے لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد لڑکی، یعنی کہتی ہے دیکھنے والے میرے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں کسی بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور آزاد خیال لڑکی ہوں، تبھی رات کے اس وقت میں اکیلی کھڑی ہوں ریلوے اسٹیشن پہ۔ لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، لیکن کہتی ہے میری اصلیت کیا ہے؟ میری اصلیت یہ ہے کہ میرا خاندان ایک مٹا ہوا خاندان ہے، یعنی غریب خاندان ہے، کوئی جس کی معاشرے میں اہمیت نہیں ہے۔ اس خاندان کی میں ایک قابل لڑکی ہوں لیکن پریشان حال ہوں، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین۔ جس طرح سے یکے کی لالٹین ہے نا، لالٹین کا کام روشنی بکھیرنا ہوتا ہے، لیکن جب روشنی کے ارد گرد، اس بتی کے ارد گرد جب ایک خوب میلا شیشہ آ جاتا ہے تو روشنی دھندلی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح لڑکی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو بہت قابل ہوں روشنی کی طرح، لیکن جو میرے ارد گرد میرے خاندان کا حوالہ ہے یا جو میرے مالی حالات ہیں ان کی وجہ سے میں یکے کی دھندلی لالٹین کی طرح ہوں جو اپنی روشنی صحیح طرح سے بکھیر نہیں سکتی پوری دنیا میں۔ رکھے دیتے ہیں سامان اسی جگہ، کلی بولا، یعنی میں سامان اسی جگہ رکھ دیتا ہوں۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا۔ پھر اندھیرے میں گھورنے لگی، کیونکہ اندھیرے کے باعث صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں دیکھنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرر چرر پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا، یعنی جو نئے بوٹ ہوتے ہیں، نئے جو جوتے ہوتے ہیں چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے وہ آواز سنائی دی اور ایک سایہ کانپتا ہوا ہلتا جلتا آگے بڑھنے لگا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ آخر جو ایک تھوڑی سی روشنی تھی، اسٹیشن کی جو تیز روشنی تھی، اس میں اس نے دیکھا کہ ایک عام سی صورت رکھنے والا شخص ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑی تھی، نوجوان بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت، وہ بے ساختہ مسکرا دی، یعنی اس چیز کے اوپر اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی کہ ٹکٹ گھر تو کھلا ہوا ہی نہیں ہے۔ نوجوان ٹائی کی گرا کستا اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ نوجوان کو جب اس لڑکی کی ہنسی دکھائی دی تو نوجوان نے بھی اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالی، یعنی ایک ناگوار نظر ڈالی، اور ٹکٹ گھر کے پیچھے کی طرف نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ اب لڑکی نے جب اس کی ناگوار نگاہیں دیکھی تو وہ جو اس کے مسکراتے ہوئے لب تھے، مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹ تھے، وہ دوبارہ اپنی اصل جگہ پہ واپس آ گئے، اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ ہوگا کوئی امیر زیادہ، بھلا وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ اب لڑکی جس جگہ پہ کھڑی ہو کے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لے رہی تھی، تھرڈ کلاس، آپ کو ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ تھرڈ کلاس جو ٹکٹ ہوتا ہے نا، وہ عام لوگوں کی، جو بالکل عام لوگوں کے سفر کرنے کے لیے ریل گاڑی میں تھرڈ کلاس کا ٹکٹ ہوتا ہے، یہ سستا ہوتا ہے لیکن اس میں سہولیات نہیں ہوتی بالکل بھی۔ تو لڑکی یہ کہتی ہے کہ کوئی امیر لڑکا ہوگا، یہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جائیت ہیں،
یعنی ہم سامان رکھ کے جاتے ہیں. کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا. بیزار آ گیا. بکومت میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی. یعنی اسے اس حد تک غصہ آ گیا تھا کہ وہ بے اختیار اونچی آواز میں اس نے کہا کہ تم بکواس مت کرو، میں یہاں بالکل نہیں بیٹھوں گی. اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا. کلی تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ وہ بولا. اب وہ کلی کو مشورہ دیتا ہے، اسے لڑکی کی آواز سن لی ہوتی ہے کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی. وہ کلی کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ جو عورتوں کے بیٹھنے کے لیے انٹر کلاس ویٹنگ روم میں انتظار کرتے وقت جس جگہ پہ عورتیں بیٹھتی ہیں تو میں نے وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی. یعنی لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے سوالوں کے جوابات خود دے رہے تھے لیکن ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہو رہے تھے. بظاہر دونوں کلی سے ہی بات کر رہے تھے، جواب لیکن ایک دوسرے کے سوالوں کا دے رہے تھے. ٹکٹ سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا. اب سیکنڈ کا چاہیے یا انٹر کا ٹکٹ؟ نوجوان نے یہ پوچھا کہ آپ کو دوسرے درجے کا ٹکٹ چاہیے یا جو درمیانی درجے کا ٹکٹ ہے وہ چاہیے. لیکن لڑکی تو چونکہ غریب خاندان کی تھی، اس کو تو تھرڈ کلاس کا ٹکٹ چاہیے تھا. لیکن نوجوان کو لڑکی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ شاید یہ کسی امیر گھرانے کی لڑکی ہے، تو یا تو یہ سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے گی یا انٹر کلاس کا لے گی. وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی. یعنی ایک لمحے کے لیے لڑکی کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے چاروں طرف آوازیں، شور کچھ بھی نہیں رہا، ساری آوازیں بند ہو گئی ہیں. یعنی وہ ایک قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو گئی. کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی، کیونکہ وہ لڑکی ایک لڑکے کو یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لے رہی ہے. حالانکہ بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن اصل میں وہ اپنی اصلیت چھپانا چاہ رہی تھی. تو لڑکی سناٹے میں آ گئی. کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی. آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ. اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی. یعنی خاموشی اتنی تھی کہ لڑکی کی جو سینڈل تھی اونچی ہیل والی، وہ ایک بہت خوبصورت شور بکھیر رہی تھی. مجوری میم صاحب، کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا. یعنی لڑکی کے پاس جو چمڑے کا بنا ہوا بٹوا تھا، بڑا مہنگا بٹوا تھا، اس سے متاثر ہو کر کلی نے اس سے اپنی مزدوری مانگی. ابھی نہیں ملیں گے پیسے. وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپکپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پہنچ رہی تھی. یعنی جنوری کی اتنی سخت سردی تھی کہ انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، اور اس سخت سردی میں وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہی تھی. اسے پسینہ آیا ہوا تھا. وہ اسے کلی سے کہتی کہ میں تمہیں بھی پیسے نہیں دوں گی. کاہے؟ کلی اسے کہتا ہے کیوں؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے. کس وجہ سے لٹک گئے؟ کہ پریشان ہو گیا اس چیز پہ، اداس ہو گیا. اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملیں گے. اب لڑکی کہتی ہے پیسے اس وجہ سے نہیں لے رہی کہ گاڑی پر سامان بھی تم سے ہی رکھواؤں گی اور ٹکٹ گھر پر بھی تم نظر رکھنا، مجھے آ کر بتاؤ گے تو میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گی اور سارے پیسے ایک ساتھ ہی دے دوں گی. کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا. جو کلی کا جو بڑا سا سر ہے اس پہ اس نے پگڑی لپیٹی اور وہ پگڑی لپیٹتے لپیٹتے وہاں سے چلا گیا. اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مضطربانہ ٹہلنے لگی، مضطربانہ بے چینی سے، پریشانی سے. سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا تھا. یعنی ہل جل رہا تھا، بے چینی سے حرکت کر رہا تھا. عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی. یہ کم بخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں. یعنی جو مرد تو کوئی موقع نہیں دیکھتے، ہر جگہ آ جاتے ہیں. کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا. یعنی کہتے اور کچھ بھی نہیں تو انوکھی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں، اور اب کوئی انوکھی بات نہیں ملی تو یہی شوشہ چھوڑ دیا کہ آپ سیکنڈ کلاس میں سفر کریں گی یا انٹر میں. اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے. اب وہ کہتی ہے اس لڑکے نے مجھے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ شاید میں کسی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے، جو چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ میں امیر ہوں، یہ چیزیں میری کل کائنات ہیں. یعنی یہ چیزیں دنیا بھر میں بس یہی کچھ اچھی چیزیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں. اٹیچی کیس اور ہولڈال یعنی بستر بند اچھے زمانے کی یادگار ہیں. یعنی وہ وقت جب ہمارے خاندان پہ غربت نہیں آئی تھی، یہ اس زمانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ. یعنی جو میرے پاس کہتی ہے یہ جو میرے پاس ایک بیگ ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہے، کہتی یہ میری ایک سہیلی نے مجھے تحفہ دیا تھا، میں تو خود خریدنے کی اس کی حیثیت نہیں رکھتی. اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں. اور یہ کہتی ہے اچھا قیمتی جو برقع ہے یہ بھی میرا نہیں ہے، یہ تو خالہ جان کا برقع تھا اور میں نے نکلتے ہوئے ان سے لے لیا تھا کہ میرا اپنا جو برقع تھا وہ پرانا تھا، میلا کچیلا تھا، اور مجھے محسوس ہوا تھا کہ مسافر عورتیں جب مجھے اس برقعے میں دیکھیں گی تو پھیل کے بیٹھ جائیں گی، مجھے جگہ نہیں دیں گی. لہٰذا مسافر عورتوں پر ایک اچھا تاثر چھوڑنے کے لیے میں نے یہ برقع مانگ کے پہنا ہے. آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا. اب لڑکی اپنے سفر کرنے کی وجہ بتا رہی ہے اس پیراگراف میں. وہ کہتی ہے دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تو امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے انہیں کوئی دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا.
वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज यानी भाभी और भतीजे भतीजियों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। यानी इसके चचा जान वो थे कि इन्होंने जब इसके वालिद लड़की के वालिद मर गए तो उन्होंने इनकी हर किस्म की माली मदद की। लिहाजा अब उनकी वालदा ये कह रही थी कि चचा जान बीमार हैं तो किसी न किसी को उन्हें देखने जरूर जाना चाहिए, वरना चचा ये समझेंगे कि मैंने तो अपने भाई के मरने के बाद अपनी भाभी और उसके बच्चों का इतना ख्याल किया, लेकिन अब जब मुझ पे बुरा वक्त आया है और मैं बीमार हूं तो कोई मुझे पूछने भी नहीं आया, कोई मुझे देखने भी नहीं आया। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। जब अपनी वो वालदा के मुंह से ये अल्फाज सुनती है तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ कर रखे थे, यानी अम्मी ने बचत की हुई थी, 3 रुपए उनके पास मौजूद थे और उस जमाने में 3 रुपए अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अब अकील इस लड़की का छोटा भाई है। तो इसकी वालदा जब ये लड़की कह देती है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो इसकी वालदा जो पैसे उन्होंने जमा किए हुए थे वो पैसे निकाल कर इसे देती हैं और कहती हैं कि तुम अकील को अपने साथ दो, अपने छोटे भाई को साथ चले जाओ, चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। यानी कहती है अकील बेशक बच्चा है लेकिन हमारे मुआशरे में मर्द की बहुत अहमियत है, तो है तो लड़का ही, तो तुम बच्चा है बेशक लेकिन ले जाओ। बस यही उनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। यानी यहाँ पे लड़की इख्तिलाफ राय रखती है अपनी वालदा से। वो कहती है मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगती है, जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। यानी कहती है कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ, कोई खाने वाली चीज हूँ कि कोई भी मुझे देखेगा तो खा लेगा और अकील को देख के वो बाहर निकाल देगा मुझे मुंह से जो खाया होगा। यानी ये तो नहीं है कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि कोई शख्स ही मुझे नुकसान पहुंचाएगा और अकील को देखेगा तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं। अब अपनी ये दो सहेलियों का हवाला देती है कि वो भी तो लड़कियां हैं, कैसे मजे में तनहा सफर किया करती हैं, वो कैसे मजे से अकेले जाती हैं, सफर करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। इस पर इसकी वालदा जवाब देती हैं कि वो क्योंकि बड़े घरानों की लड़कियां हैं इसलिए वो आराम से अकेले सफर कर लेती हैं। मैंने जवाब दिया वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झुरमट में सफर करना चाहिए। बिला मुबालगा यानी किसी भी झूठ के बगैर। अगर वो अमीर हैं तब तो उनके साथ नौकरों का एक पूरा ग्रोह होना चाहिए, एक जमात होनी चाहिए। चूंकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफर का खर्च निकलना मुश्किल है। यानी वो कहती है कि आप कह रही हैं कि अगर वो दौलतमंद है तब अकेली सफर करती हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो चूंकि वो दौलतमंद हैं तब उनके साथ कम से कम 1 दर्जन नौकर जरूर होने चाहिए, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, इतना खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन हम गरीब हैं तो हमारे लिए तो एक ही के सफर का खर्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ कहती, कहाँ आप मुझे एक नन्हे से एक छोटे से मुहाफिज के साथ भेज रही हैं, यानी छोटा भाई उसका, जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फर्ज होगी। यानी कहती है अकील इतना छोटा है कि ये मेरी हिफाजत क्या करेगा, मुझे इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी कि कहीं भीड़ में कहीं रश में तो उधर खो ना जाए। गर्ज घंटों उनसे बहस की तब कहीं जाकर अकील साहब के पैरे से निजात मिली। यानी कहती है घंटों अपनी वालदा से बहस किए, उनको दलाइल दिए, तब कहीं जाकर जो उसका छोटा भाई था उससे उसको निजात मिली। खांसी की खूं खूं से वो चौंकी, अभी अपने ख्यालात में थी, सारी बातें याद कर रही थी जो पहले गुजरी थी कि अचानक उसे खांसी की आवाज सुनाई देती है। कंबल की गठरी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफेद बालों का चेहरा उसके सामने था। अब जो कंबल की गठरी खुलती है, जो आई थी तो उसने बताया था कि कंबल गठरी की तरह लिपटा हुआ था। अब वो कंबल की गठरी खुलती है यानी कंबल हटता है और अंदर से सफेद बालों वाला एक चेहरा निकलता है, जिस चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां, जो बुढ़ापे की वजह से चेहरे पे लकीरें पड़ जाती हैं, वो लकीरें हैं। वो अपनी ढीली ढाली फ्राक, तरसे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हेड से कोई ईसाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। अब वो कंबल से जो एक औरत बरामद हुई थी सफेद बालों वाली और जिसके चेहरे पे झुर्रियां थी, उसने ढीली ढाली फ्रॉक पहनी हुई थी, बाल उसके कटे हुए थे और ट्रंक पर जो उसने एक हेड रखा हुआ था, जो ईसाई अंदाज की एक टोपी रखी हुई थी, गोल टोपी, उसको देख के मालूम हो रहा था कि वो बुढ़िया ईसाई है। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह इस सूखी मोंडी बुढ़िया पर डाली और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। लड़की ने यानी सख्त एक जायजा लेती हुई नजर डाली उस बूढ़ी औरत के ऊपर, जो कि सूखी हुई थी, बिल्कुल कमजोर थी, और फिर दिल ही दिल में इस खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी। यानी उसे अफसोस हुआ कि सफर करना भी पड़ेगा तो किस किस्म के लोगों के साथ। यानी वो बुढ़िया है, उसकी तो सोचें, लड़की की सोच से बिल्कुल अलग होनी थी। काश इस पोखर के पानी की तरह सख्त बुढ़िया के बजाय कोई समंदर की सी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ होती। यहाँ पर देखिए तशबीहात का इस्तेमाल कर रही है। पोखर के पानी की तरह साफ, यानी जिस तरह एक तालाब होता है या जो जोहर होता है उसका पानी जैसे ठहरा हुआ होता है ना, तो कहती है ये बुढ़िया जो है इसकी फितरत तो वैसी ठहरी हुई है तालाब के पानी की तरह। काश इसके बजाय यहाँ पर कोई एक नौजवान लड़की होती जो समंदर की तरह
بے چین ہوتی، یعنی جس کے اندر جذبے ہوتے، باتیں کرتی، تو کچھ اسے سا مزہ آتا سفر کرتے ہوئے، جو اس کے سیاہ ریشمی برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی، اور اگر کوئی نوجوان لڑکی یہاں ہوتی تو ضرور اس کا جو ریشمی سیاہ برقع جو اس نے پہن رکھا تھا اسے وہ اس کی بھی تعریف کرتی، اور جو اس کا خوبصورت چہرہ تھا، لڑکی جو بہت بے تحاشا خوبصورت تھی، تو وہ کہتی ہے وہ اس کے چہرے کو رشک سے دیکھتی، یعنی اسے بھی یہ خواہش ہوتی کہ کاش اس کا چہرہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوتا۔ کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔ اب کلی اندر آ کر بتاتا ہے، جو مزدور تھا جس نے اس کا سامان اٹھایا تھا، کہ ٹکٹ گھر کھل چکا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی تھی کہ کہیں وہ نوجوان اسے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر ہمارے معاشرے میں جو ایک برائی ہوتی ہے نا، کہ ہم اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو، خاص طور پہ لوگ بھی ایسے جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں، جنہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر یہ ضرور اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہم کچھ اور ہیں، بہت دولت مند، امیر کبیر ہیں۔ تو اب لڑکی کو بھی جو ہے نا ایک قسم کا یہاں پر احساس کمتری ہو چکا ہے لڑکے کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ لڑکے نے کہا کہ وہ سیکنڈ کلاس میں سفر کرے گی یا انٹر کلاس میں، تو اب لڑکی چاہتی تھی کہ اگر لڑکے پہ اس کا ایک یہ تاثر گیا ہے کہ وہ امیر خاندان کی لڑکی ہے، تو یہ تاثر کہیں ٹوٹ نہ جائے، لہٰذا وہ نوجوان سے چھپ کے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینا چاہتی تھی، تاکہ وہ لڑکا اپنے دل میں یہ نہ کہے کہ لڑکی بہت غریب ہے، لیکن وہ لڑکا اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا۔ چیختی چنگھاڑتی ہوئی، یعنی زوردار آوازیں نکالتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں دہرائی، اور پلیٹ فارم پہ گاڑی پہنچ چکی ہے، ریل گاڑی۔ جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو؟ اب لڑکی سوچنے لگی کہ کیسے اس لڑکے سے نظر بچا کے تھرڈ کلاس میں سوار ہو۔ وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی، یعنی وہ عورتوں کا جو ڈبہ جس کا اس نے ٹکٹ لیا تھا اس کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ عورتوں کی کاؤں 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 سے مراد یہ اس میں صوت ہے، ٹھیک ہے؟ کاؤں کاؤں کا مراد عجیب و غریب قسم کی جو آوازیں نکال رہی تھی، شور شرابہ اور زیورات کی جھنکار، زیورات کی آوازیں، یا جیسے آدھی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر۔ اب جو اس کو عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز اور جو ان کی زیورات کی آواز تھی، وہ ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے آدھی مجرم ہوں، وہ مجرم جو اپنے قید کی جن کو عادت ہو جاتی ہے اور بڑی خوشی خوشی اس قید میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو عورتیں آوازیں نکال رہی ہیں نا، وہ دراصل ہائے ہائے کر رہی ہیں جیسے آدھی مجرم قید کے دوران کرتے ہیں۔ اور ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر، یعنی عورتوں کے جو زیورات کی آوازیں تھیں، وہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہاتھ اور پیروں میں ان کی زنجیریں ڈال دی گئی ہوں، انہیں قید کر دیا گیا ہو، اور وہ ان زنجیروں کی آواز پر ہائے ہائے کی آوازیں نکال رہی ہوں۔ بنیادی طور پر مصنفہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں معاشرے میں، وہ مرد کی قید میں ہیں، لیکن وہ مرد کی ایسی قید میں ہیں کہ وہ اس قید کی عادی ہو چکی ہیں، عادی مجرم کا اس نے حوالہ دیا نا، کہ وہ اس قید کی عادی ہو چکی ہیں اور بڑی خوشی خوشی اس قید کو کاٹ رہی ہیں۔ اس پر طرفہ، یعنی اس پر مزید عجیب بات یہ ہے کہ مردوں کی ان کو ہدایت ہے، بتا دیں کہ مرد کس طریقے سے ان سے پیش آتے ہیں۔ منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے، یعنی ہدایات دے رہے ہیں کہ کسی صورت بھی سامان گم نہ ہو۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے صاحب ہیں، وہ قیامت کا موقع اس حساب سے ہے کہ بہت کم وقت کے لیے ریل گاڑی رکی ہے، سب نے سوار ہونا ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، سامان رکھ رہے ہیں، قیامت کا منظر بنا ہوا ہے، لیکن ایک شخص قیامت کے منظر پر بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار نقاب نہ کھولنے پائے۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اب دیکھیے منظر کشی کی جا رہی ہے کہ ریل گاڑی جب اسٹیشن پر پہنچ چکی ہے، ایک بھیڑ ہے، ہجوم ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں لوگ اور اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران جو لڑکی کا کلی ہے وہ بھی، جو دروازے پر مرد اڑے ہوئے ہیں، عورتوں کا ڈبہ ہے لیکن مرد دروازے پہ اڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنی اپنی عورتوں کے ساتھ سامان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لڑکی کا کلی جس کے پاس لڑکی کا سامان ہے وہ بھی ان مردوں کے درمیان میں سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ لڑکی کا سامان رکھا جا سکے، کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی کہ اچانک سے پیچھے سے ایک اور نئی جماعت آتی ہے، ایک نیا گروہ آتا ہے جس میں بہت ساری عورتیں اور مرد شامل ہیں، اور ان کے ڈبے میں داخل ہونے کو کہا جا رہا ہے حملہ آور ہوئی، داخل ہونا نہیں کہہ رہے۔ حملہ آور ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ تہذیب یافتہ لوگوں کی طرح، مہذب لوگوں کی طرح آرام سے داخل نہیں ہو رہے ڈبے میں،
बल्कि ऐसे दाखिल हो रहे हैं जैसे हमला करने लगे हैं। और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। अब आगे भी इतना हुजूम था, पीछे से भी एक और टोली आ गई, तो लड़की दरमियान में फंस गई। इस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदड़ी से निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देकर धक्का दे दिया। अब होता क्या है कि जो नई टोली आई है या जो एक नई जमात आई है, इसमें एक औरत मौजूद है। उस औरत के लिए बताया जा रहा है कि उस औरत का जो हाथ है वो चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ है। यानी उस औरत के मोटे मोटे हाथ हैं, तभी चांदी की चूड़ियां उसके हाथों में फंसी हुई हैं। वो औरत क्या करती है, बुरके की गुदड़ी से अपना हाथ निकालती है। बुरके की गुदड़ी इस वजह से कहा जा रहा है उसके बुरके को कि उसका बुरका फटा पुराना मेला कुचेला किसी फकीर के थैले से मुशाबियत रखता है या किसी फकीर के लिबास से मुशाबियत रखता है। तो वो औरत क्या करती है, बुरके में से अपना हाथ निकालती है और लड़की चूंकि उसे अपने रास्ते में खड़ी हुई नजर आती है, लिहाजा लड़की को वो एक रुकावट समझकर धक्का दे देती है। लड़की एक झकोला खाकर संभल गई। लड़की को एक जोरदार झटका लगता है, लेकिन वो संभल जाती है, गिरती नहीं है। उसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो इस औरत का झालरों से मुज़य्यन बुरका नोच कर भाग जाए या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे। अब उसका बेअख्तियार दिल चाहता है, इतना शदीद उसे गुस्सा आता है कि उसका दिल चाहता है कि इस औरत का जो झालरों से भरा हुआ बुरका है, या तो इस बुरके को यहाँ से नोच के और अपने साथ लेके भाग जाए या फिर उस औरत को रेल के नीचे धक्का दे दे। लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। लेकिन इतने सख्त गुस्से के आलम में भी जब वो नजरें उठाकर सामने देखती है, तो वो नौजवान सामने खड़ा होता है और इसी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यानी इस लड़की का जो हशर बनाया हुआ होता है ना, उस औरत ने इसको धक्का दिया होता है, गिराने की कोशिश की होती है, लड़का उसका ये हाल देख के हंस रहा होता है। अरे कुल्ली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो क्या करती है, कुल्ली पे जोरदार आवाज में चिल्लाती है, शोर करती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुल्ली को लेकर किसी तरह इस हुजूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। प्लेटफॉर्म की पैमाइश से ये मुराद है कि तेजी से इधर उधर चक्कर लगाने लगी। अब देखें, कुल्ली उसको सही जगह पर लेकर गया था, क्योंकि लड़की ने तो थर्ड क्लास का ही टिकट लिया था। तो कुल्ली उसको सही जगह लेके गया था। लेकिन चूंकि वो नौजवान के सामने जाहिर नहीं करना चाह रही थी कि वो थर्ड क्लास में सफर कर रही है, लिहाजा उसने झूठ बोला। उसने कुल्ली से ये कहा कि तुम मुझे क्यों लाए हो यहाँ पर। यानी वो लड़के के सामने ये जाहिर करना चाह रही थी कि कुल्ली मुझे गलती से यहाँ पर ले आया है। अब वो वापस तो निकल के वहां से आ जाती है, प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है, लेकिन परेशानी से तेजी से इधर उधर हरकत करने लगती है। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मेले कुचेले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। अब वो इस हद तक परेशान थी कि उसको अपनी आंखों के सामने बहुत सारे गंदे बुरके गुब्बारों की तरह उड़ते हुए नजर आ रहे थे। काश वो भी एक ऐसे ही बुरका उड़े होती। उसको उस वक्त ख्वाहिश हुई कि काश उसने भी एक ऐसा ही गरीबाना बुर्का पहना हुआ होता, तो कोई उस पर तंज से मुस्कुराने वाला ना होता। यानी इससे ये महसूस हो रहा था कि लड़का उस पर तंज से इस वजह से मुस्कुरा रहा था कि वो कह रहा था कि बुर्का तो इतना कीमती पहना हुआ है और टिकट के पैसे नहीं है। ये लड़की को खुद महसूस हो रहा था। उसके दिल के किसी गोशे में, यानी दिल के किसी कोने में ये आरजू फड़फड़ाने लगी, ये ख्वाहिश पैदा होने लगी। वो हर फिर कर बिला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। अब जो डिब्बों के बाहर जो इबारत लिखी हुई थी, जो चीजें लिखी हुई थी, जो जुमले लिखे हुए थे, वो बेवजह इधर उधर घूम फिर कर वो पढ़ रही थी। फर्स्ट, सेकंड, इंटर, जनाना इंटर, वो दफतन थम गई। यानी मुख्तलिफ किस्म के जो डब्बों पे लिखे हुए थे, यानी फर्स्ट क्लास सबसे बेहतर होता है, सेकंड क्लास उससे थोड़ा कम होता है, इंटर भी कुछ ना कुछ बेहतर होता है, सहूलतें मौजूद होती हैं, जनाना इंटर अलग होता है। वो ये डब्बों के बाहर लिखी हुई चीजें पढ़ रही थी कि दफतन अचानक रुक गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। यानी जब जनाना इंटर उसने पढ़ा ना, तो वो अचानक रुक गई। दोबारा उसने एक मर्तबा इस चीज को पढ़ा और उससे ये जो दर्जा था, जनाना इंटर का जो दर्जा था, उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत तेज बारिश हो रही हो और ऐसे वक्त में उसे घने दरख्त का साया मिल गया है जो उसे बारिश से बचा रहा है। वो बिला सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। कुल्ली बाहर ही मुताज्जुब सा खड़ा था। यानी वो कुछ भी सोचे समझे बगैर जनाना इंटर का जो डब्बा था उसमें दाखिल हो गई और कुल्ली बाहर ही हैरत से खड़ा हुआ था। ले आओ सामान। अब वो कुली से कहती है सामान ले आओ। वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली, यानी उसके चेहरे पे बेतहाशा खूबसूरत मुस्कुराहट थी। कुली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा जैसे वो उसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भांप गई। यानी कुल्ली ऐसे गौर से उसकी तरफ देख रहा था जैसे वो अंदाजा लगाना चाहता हो कि लड़की ने ये हरकत क्यों की। लड़की भांप गई। लड़की को अंदाजा हो गया कि कुली समझ गया। उसने बटवा खोला और एक चमकती हुई अठन्नी उसकी तरफ बढ़ा दी। अब मजदूर की मजदूरी के हिसाब से उस जमाने में अठन्नी की रकम बहुत ज्यादा थी। अब जब एक चमकती हुई ये अठन्नी उसकी तरफ बढ़ाती है,
تو کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث پوری طرح لٹکا ہوا تھا، جو اس سے پہلے وہ عورت کو، وہ لڑکی کو جو وہ کمتر سمجھ رہا تھا نا، حقیر سمجھ رہا تھا، اور اس کا چہرہ لٹک گیا تھا کہ یہ مجھے کیا مزدوری دے گی. تو اس جذبات کے باعث جو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، وہ ایک دم جب اس نے ٹھنی دیکھی تو اس کے چہرے پہ رونق آ گئی، اس کا چہرہ کھل گیا. مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض؟ یعنی اس مزدور کو صرف مزدوری چاہیے، پیسہ چاہیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس چیز سے کہ ٹکٹ آپ نے کسی اور کلاس کا لیا ہے اور آپ بیٹھے کسی اور جگہ. اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹھوائی 8 آنے بھی ہو سکتی ہے. یعنی اٹھنی کو وہ ایسے بار بار مل کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ اس نے تو اتنا ہلکا پھلکا سامان اسباب اٹھایا تھا کہ اتنے ہلکے پھلکے سامان کو اٹھانے کے کوئی 8 آنے بھی دے سکتا ہے. سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے انابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی. انابی ہونٹ سیاہی مائل سرخ ہونٹ، یعنی ہونٹوں کا اس کا جو رنگ تھا وہ گہرا سرخ تھا، سیاہ رنگ کی طرف جاتا ہوا. وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی. اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے، یعنی نوجوان نے اپنے ہاتھ اپنی اوور کوٹ کی جو جیبیں تھیں ان میں ڈالے ہوئے تھے. اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا تھا. ٹھیک ہے، بڑی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا. گاڑی کو جنبش ہوئی، یعنی گاڑی میں حرکت ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا. اب جب گاڑی میں حرکت ہوئی، گاڑی روانہ ہونے لگی تو لڑکا بھی دوڑ کر آگے چلا گیا. اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے، اب خوانچے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھوم پھر کے ادھر ادھر چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے. یعنی گاڑی جیسے ہی چلی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ہر کوئی پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہو. وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی گھورتی رہی. آخر گھپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی. یعنی کچھ دیر تک تو وہ جب اسٹیشن پہ گاڑی جب تک اسٹیشن کی حدود سے نہیں نکلی تھی تو جو اسٹیشن کی بتیاں تھیں اور اب وہ تھوڑی دور ہوتی جا رہی تھی تو جگنوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی. کچھ دیر تک تو وہ ان چیزوں کو گھورتی رہی. آخر جب وہ کافی آگے نکل گئے اور گھپ اندھیرا چھا گیا، گہرا اندھیرا چھا گیا، تو اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی. یعنی اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی. 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں. یعنی 2 سیٹیں جو موجود تھیں گاڑی کے اندر، ان 2 سیٹوں پر تو 2 عورتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. انہوں نے رنگین بستر اوڑے ہوئے تھے اور وہ لیٹی ہوئی تھی، اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی. یعنی ایک تو انہوں نے اتنے رنگین لحاف اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھے، باقی جو جگہ بچی تھی اس میں اپنے ارد گرد انہوں نے بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں رکھ دی، سامان کی گٹھڑیاں جو ہوتی ہیں، اور اس طرح سے سامان پھیلا ہوا تھا کہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا تھا. تیسری سیٹ پر کونے میں، اب جو ڈبے میں تیسری سیٹ موجود تھی اس پر کونے میں، اس سیٹ کے کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. یعنی ایک عورت ہے، وزن اس کا بالکل کم ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا. یعنی ہلکی ہلکی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا. وہ بچہ بھی بالکل سوکھا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو. تو آپ نے اگر مشاہدہ کیا ہو تو ہمیں اپنے ارد کے جو بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پاؤں کی جو کھال ہوتی ہے وہ لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اس بچے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ بچے کی عمر بمشکل 2 سال ہوگی، لیکن ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی تھی. اور ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شاید غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. اس بچے کی ماں کے بارے میں بتایا کہ وہ عورت بھی بالکل دبلی پتلی تھی. یہی وجہ ہے کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اچھا کھانا پینا نہیں تھا، لہٰذا ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی بھی محسوس ہو رہی تھی، اور محسوس ایسا ہوتا تھا جیسے وہ بچہ پیدائش کے فوراً بعد ہی بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو. ڈبے پر عجیب اس میں لال تاری تھا. لڑکی بدل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی. یعنی جو ریل گاڑی کا ڈبہ جس میں وہ لڑکی سوار ہوئی تھی اس پر ایک عجیب قسم کی اداسی تاری تھی. لڑکی کا دل بہت خراب تھا اور وہ اسی سیٹ پر بیٹھ گئی جس پہ وہ عورت اور اس کا بچہ بیٹھا تھا. ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا. یعنی لڑکی کا دل پریشانی کی وجہ سے اچھلنے لگا، دھڑکنے لگا تیزی سے کہ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو، یعنی کہ کوئی اگر اس وقت چیک کر لیتا ہے کہ اس کے پاس ٹکٹ تو 3rd کلاس کا ہے، وہ زنانہ انٹر میں بیٹھی ہے، تو کیا ہوگا. اسے پھریریاں آنے لگی، یعنی اسے چکر آنے لگے، جسم پر نا کپکپاہٹ آنے لگی. 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی آخر اس ملمہ سے کیا فائدہ. ملمہ یعنی بناوٹ. اس نے اپنے اوپر جو ایک بناوٹ، ایک دکھاوا، ایک نمائش طاری کی ہوئی تھی، وہ کہتی ہے اس دھوکے بازی کا کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے. یعنی کہتی ہے میں نے اپنے چہرے کو ایک ایسے چہرے سے چھپایا ہوا ہے کہ ذرا سی رگڑ آئے گی اور یہ اتر جائے گا. دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں،
بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ یعنی کہتی ہے ایک نوجوان جس نے قیمتی اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، اس سے میں اس قدر کیوں متاثر ہو گئی ہوں کہ اپنی اصلیت چھپا کے اس کے سامنے جھوٹا دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ منظر کشی کر رہی ہیں مصنفہ کہ اب صبح آسمان پر صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی اور رات ختم ہو رہی تھی۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی، لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی، یعنی اب اس کے چچا کا جو علاقہ تھا وہ قریب آ چکا تھا۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیاں لے لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ یعنی جیسے ان عورتوں کے چہرے کالے تھے نا، لڑکی کا برقع ویسا کالا تھا اور قیمتی برقع تھا، خوبصورت ریشمی برقع قیمتی برقع ہوتا ہے ہمیشہ سے، لیکن وہ عورتیں کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی اس کے کالے برقعے کو۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ اب لڑکی نے اپنا سارا سامان دروازے کے قریب کر لیا کیونکہ اگلے اسٹیشن پر اس لڑکی نے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا۔ پلیٹ فارم پر اس نے ساتھ میں اپنا بستر ڈال دیا، پھر اٹیچی کیس اس نے لیا اور وہاں سے اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی تھی، لڑکی بھی جلدی سے اتر گئی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ یعنی ٹرین نے سیٹی دی تو اس نے یہ سوچا کہ اب جب ٹرین اس کے سامنے سے گزرے گی تو وہ اس نوجوان جو اس ٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا وہ اس پر ایک الوداعی نظر، آخری نظر ڈال دے گی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا۔ اب لڑکی اس نوجوان پہ ایک الوداعی نظر اس وجہ سے ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ اسے ایک طریقے سے جتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک امیر خاندان کی لڑکی ہے۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس نے اپنی غربت کو اس نوجوان سے چھپا لیا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی، یعنی پریشان ہو گئی، حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ الوداعی مصافحہ کا مطلب بس ہاتھ ملا رہا تھا، جو خداحافظ کہتے ہوئے ملایا جاتا ہے۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ لڑکی تو پریشان ہو گئی کہ میں نے ابھی تک غربت چھپا لی تھی اور اسے شاید لگ رہا تھا کہ بس میری پریشانی ختم ہو گئی، لیکن لڑکا بھی اسی اسٹیشن پر اترا تھا۔ ایک بوڑھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، یعنی لڑکی بہت تیز تیز لڑکے سے آگے جانے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ اب جب گیٹ پار کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو ٹکٹ آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ آگے جا کر جو 3rd کلاس کا ٹکٹ اس نے لیا تھا، استعمال کیا تھا، وہ لڑکے کی نظروں سے اسے چھپانا چاہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے لڑکے سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے اور 3rd کلاس ٹکٹ دیتے ہوئے وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب وہ لڑکی گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا تھا اس سے پہلے سے اور اسے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ لڑکی اتنی پریشان تھی کہ ٹکٹ دینے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا، یعنی اسے محسوس ایسا ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی بہت وزنی چیز ہے۔ وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی، یعنی ایک لمحے تک، کچھ دیر تک پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی، بے چینی کی حالت میں کھڑی رہی۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی، یعنی آخر اس نے ہار مان لی اس لڑکے سے جو اس لڑکے کے سامنے ایک جھوٹا دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ بہت امیر کبیر لڑکی ہے۔ اس نے لڑکے کے سامنے ہار مانتے ہوئے اپنی جو اصل شخصیت تھی اس کے سامنے عیاں کر دی اور ٹکٹ اس کے سامنے دے دیا۔ وہ مضمحل قدموں سے باہر نکلی، کمزور قدموں سے، شکست خوردہ قدموں سے، ٹوٹے ہوئے قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اس وقت اس کو خود محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس شخص کی طرح ہوں، تشبیہ ایک مرتبہ پھر استعمال کی جا رہی ہے کہ جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک بھی بوند نہ پڑنے دی ہو اور دریا پار کر لیا ہو۔ یعنی بہت بڑا مشکل کام ہے کہ آپ دریا پار کر لیں اور دریا اس طرح سے پار کر لیں کہ اپنے کپڑوں پر آپ ایک چھینٹ بھی نہ پڑنے دیں، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ لیکن جب آپ کنارے پر پہنچ جائیں، منزل کے قریب پہنچ جائے تو کیا ہو کہ آپ گر جائیں پانی میں اور آپ کا پورا جو لباس ہے، آپ کی جو پوری شخصیت ہے وہ پانی میں بھیگ جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، یعنی جب لڑکی خود محسوس یہ کر رہی تھی کہ ایک طریقے سے اس کی
حقیقت اس نوجوان کے سامنے عیاں ہو گئی تو نوجوان چونکہ بار بار اس کے سامنے آتا ہی اس وجہ سے تھا کہ اس کی حقیقت کا اندازہ لگا لے، جب اس لڑکے پہ عیاں ہو گیا کہ وہ غریب خاندان کی لڑکی تھی تو اس کے بعد وہ نوجوان اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ اس لڑکی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب لڑکے کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ غریب لڑکی ہے اور وہ ایک غریب لڑکی کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا، یعنی شرمندگی کی وجہ سے اس کے سینے میں اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے سوراخ بن رہے ہوں، پریشانی تکلیف دے رہی تھی یہ چیز اسے۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر رو دی، اسے اس حد تک شرمندگی محسوس ہوئی ساری چیز پہ کہ شدت جذبات سے ٹانگے پہ بیٹھنے کے بعد وہ رو پڑی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا۔ اب اس کے چچا اور اس کے خاندان والے اس وجہ سے اس کے بہت شکر گزار تھے کہ لڑکی ہونے کے باوجود وہ اکیلے سفر کر کے صرف اپنے چچا کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی، لیکن جتنی محبت سے، جتنی عزت سے وہ اس سے بات چیت کر رہے تھے، وہ اتنی ہی رکھائی سے، سرد مہری سے ان چیزوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ یعنی بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا، بہت زیادہ منت سماجت کی، ضد کی، تب اس نے چائے کی صرف ایک پیالی پی اور وہ بھی ایسے پی جیسے کڑوی دوا پی رہی ہو، یعنی برے برے منہ بنا کر بے دلی سے، اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ چھت پر چلی گئی کہ تھوڑی سی دھوپ لگا دی جائے۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی، جو اس کی چچا زاد بہن تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چھت پر آ گئی۔ باجی یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ اب اس کی چچا زاد جو بہن ہے وہ اسے کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے برقع پہنا ہوا ہے یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے ہمارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی۔ جو اس کی چچا زاد بہن تھی وہ شوق کے مارے اس کو اس کا برقع اتنا اچھا لگا تھا کہ وہ اس کو بھی اٹھا کر اوپر چھت پہ لے آئی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلودہ نظروں سے دیکھنے لگی، یعنی نہایت غصے کے عالم میں برقعے کو دیکھنے لگی۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ ٹہلنے لگی، بے چینی سے جو لمبی چوڑی چھت تھی اس پر چکر لگانے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ یہ تکلیف دہ واقعات تھے، اسے اپنی بےزتی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا وہ چاہتی تھی کہ یہ ساری چیزیں وہ بھول جائے۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی، کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ یہ یہاں پر جو ہمارا درمیانہ طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، اس کی لڑکیوں کی عکاسی کی جا رہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی اچھا کپڑا دیکھتی ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی بالکل ویسا ہی بنوائیں گی، لیکن حالات انہیں اتنی اجازت ہی نہیں دیتے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ ویسی چیزیں بنوا سکے۔ تو اس کی جو چھوٹی بہن تھی وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میں اسی طرح کا اچھا خوبصورت برقع بنواؤں گی، لیکن وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر یہی کہا کرتی تھی اور کبھی اسے بنوا نہیں پاتی تھی۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا اب لڑکی چھت پر ٹہل رہی تھی، چہل قدمی کر رہی تھی، ایسا ایسا چل رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں کیونکہ وہی خیالات چل رہے تھے تو اپنا دھیان کسی اور طرف لگانے کے لیے وہ پڑوس کے مکان میں دیکھنے لگی۔ اب وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لہ رہا تھا۔ اب اسے کوئی ایک مرد نظر آتا ہے ساتھ والے گھر میں، اور وہ منظر کشی کیسے کرتی ہے کہ جو ساتھ والے گھر کا صحن ہے اس کا جو صحن جو ہے، صحن کا جو فرش ہے وہ گوبر سے لپا ہوتا ہے، دیواریں اور جو آنگن ہے مکمل، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بانس کی کھری چارپائی پڑی ہے، یعنی کھردری بانس کی چارپائی پڑی ہے، اور کوئی شخص اس نے تہبند باندھا ہوا ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے اور الٹا پڑا ہوا دھوپ سیک رہا ہے۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ اب یعنی وہ مرد جو لیٹا ہوا تھا اس کی جو بیڑی کا بنڈل تھا، اس کی جو سگریٹ کا بنڈل تھا وہ، اور ساتھ میں ایک ماچس کی ڈبیا بھی ساتھ میں اس نے رکھی ہوئی تھی۔ پھونس کی چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی، یعنی جو پھونس کا چھپر تھا، جو گھاس پھوس کا ایک چھپر بنا ہوا تھا، چھت بنی ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں پکا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو، لڑکی کا دل جو بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایک لمحے کے لیے لڑکی کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کا دل رک گیا ہے جب وہ جو شخص جس جو دھوپ کھا رہا تھا اس نے کروٹ بدلی۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ، یعنی وہ جو اسٹیشن میں جس لڑکے کو وہ امیر زادہ سمجھی تھی، وہ ساتھ والے ایک نہایت مفلس اور غریب گھر میں لیٹا ہوا تھا، تہبند باندھ کے اور دھوپ سیک رہا تھا۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں، جیسے ہی دونوں کی نظریں چار ہوئیں، دونوں کی نظریں ملی، نوجوان نے پھرتی سے کروٹ بدل لی، یعنی نوجوان نے تیزی سے کروٹ بدل لی تاکہ اپنا چہرہ اس لڑکی سے چھپا سکے۔
छप्पर में एक खूंटी पर कीमती ओवरकोट झूल रहा था, यानी जो एक घास की छत बनी हुई थी, उसमें एक खूंटी लगी हुई थी और उसमें एक कीमती ओवरकोट लटका हुआ था। बेटो, इस मकान में कौन रहता है अब वो जो अपने चचा की बेटी है, जो उसकी छोटी बहन है, उससे सवाल करती है, जो बुर्का पहने अब तक ये मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। जो कि वो जो उसकी बहन थी, छोटी बहन या जो उसके चचा की बेटी थी, वो अभी तक बुर्का पहन के ये महसूस कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि वो उस पे कैसा लग रहा है। एक बेवा और उसका एक लड़का भी है। अब वो उसकी छोटी बहन उसको बताती है कि इस मकान में एक बेवा औरत रहती है, यानी जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, और उसका एक बेटा भी उसके साथ रहता है। वो लड़का शहर में पढ़ता है। बेचारी बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है, यानी अपनी बहन को बताती है कि ये औरत बड़ी सीधी सादी है। हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, यानी हमारी तरफ जितने भी कपड़े हैं उन तमाम कपड़ों की सिलाई ये करती है। लेकिन सच मानो, सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुरके को घूर रही थी। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुरके को घूर रही थी। अहाता करता है ये जुमला पूरे के पूरे अफसाने का, यानी लड़की जिस तरह से अपनी असलियत छुपाकर, अपनी हकीकत छुपाकर, एक बनावट जाहिर करके, एक बनावट के पर्दे का सहारा लेकर लड़के के सामने अपने आप को अमीर कबीर जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, अपनी असलियत छुपा रही थी। तो ये काम करने वाली वो वाहिद नहीं थी, उस लड़के ने भी यही काम किया था। लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में से कोई भी अपनी असलियत को छुपा नहीं सका। दोनों में से हर एक की असलियत वाज़ेह हो गई, और दोनों में से हर एक को असलियत वाज़ेह होने की बिना पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लिहाजा अपने इर्द गिर्द का अगर आप और मैं जायजा लें, तो हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग भरे हुए नजर आते हैं जो दर हकीकत कुछ और हैं, लेकिन अपने आप को ज़ाहिर कुछ और करते हैं। हमारे एक से ज्यादा चेहरे हैं, और हम मौके के हिसाब से, मुआशरे के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने चेहरे बदलते रहते हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जो हमारा असली चेहरा है, उसे किसी के सामने लाने में हम परेशानी महसूस ना करें, शर्मिंदगी महसूस ना करें। गरीब होना शर्मिंदगी की बात नहीं है। हाँ, बेहया होना, बेशर्म होना या गुर्बत की हालत को कायम रखना, ये शर्मिंदगी की बात है। अगर आप गरीब हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने हालात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए अपनी गुर्बत ज़ाहिर करने में। मश्की सवालात देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा ज़ेल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। और इसका जो जुज़्व है, अलिफ है, वो है, कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा, तो इस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। तो जवाब हम इसका ये लिख सकते हैं कि जब कुली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा, तो लड़की ने निहायत हैरत और दुख का इजहार किया। उसे हैरत इस बात पर थी कि क्या उसका रेशमी बुर्का, नफीस सामान और खूबसूरत चेहरा कुल्ली की नजरों में कोई अहमियत नहीं रखते, जो वो उससे प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कह रहा है। ऐसा बे देख लेते हैं, लड़की सफर क्यों कर रही थी। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि जैसे ही लड़की के घर उसके चचा की बीमारी का खत पहुंचा, तो उसकी अम्मी ने कहा कि उनके घर से किसी का अयादत के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चचा ने मुश्किल वक्त में उनके घर का बहुत ख्याल रखा था और उनकी माली इमदाद भी की थी। लिहाजा लड़की ने फैसला किया कि वो अपने चचा की अयादत के लिए सफ़र करेगी। जैसा जिम देख लीजिए, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया, तो इस पर लड़की ने क्या जवाब दिया। हम जवाब लिख सकते हैं कि घर वालों ने जब अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया, तो इस पर लड़की को सख्त गुस्सा आ गया, और उसने कहा कि क्या मैं कोई लड्डू पेड़ा हूं जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि अगर आप अकील जैसे नन्हे मुहाफिज को मेरे हवाले कर देंगे, तो ये नन्हा मुहाफिज मेरी हिफाजत नहीं कर पाएगा, बल्कि मुझे इस नन्हे मुहाफिज की हिफाजत करनी पड़ेगी। ऐसा देख लीजिए कि लड़की जब स्टेशन पहुंची, तो उसने सबसे पहले क्या देखा। तो लड़की जब स्टेशन पहुंची, तो उसने सबसे पहले ये देखा कि टिकट घर बंद था, और जमीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह सो रहे थे। ये आप चाहे तो टिकट घर बंद होने का हवाला ना दें, आप सिर्फ ये लिखें कि जमीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह सो रहे थे। हिस्सा है लड़की जिस डब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था। तो हम जवाब लिख सकते हैं कि लड़की जिस डब्बे में सवार हुई, उसमें 2 सीटों पर 2 औरतें 2 रंगीन लिहाफों में इस तरह लिपटी बैठी थीं, और अपने इर्द गिर्द ऐसे भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां फैला रखी थीं कि कोई और नहीं बैठ सकता था।
तीसरी सीट पर कोने में एक दुबली पतली औरत बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसके साथ उसका दूसरा बच्चा भी बैठा हुआ था। इसके साथ साथ डब्बे के माहौल में एक अजीब किस्म की उदासी तारी थी। सवाल नंबर 3 देख लीजिए, लड़की पर अमीरजादे की असलियत कैसे वाज़ेह हुई? तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि लड़की अपने चचा के घर पहुंचने के बाद जब छत पे टहलने गई तो अपने दिल की उदासी दूर करने के लिए उसने पड़ोस में झांका। वहां पर उसने चारपाई पे उस नौजवान को लेटे हुए देखा जिसको वो ओवरकोट में मलबूस रेलवे स्टेशन पर देख चुकी थी और जिसे वो बहुत अमीर समझ रही थी। मगर यहाँ पर जब उस लड़की ने उस लड़के का हुलिया देखा और उसके घर की हालत देखी तो उस लड़की पर अमीरजादे की असलियत वाज़ेह हो गई। मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर हमने निशान लगाना है, लगा लेते हैं। सबक मुलम्मा के माखज का नाम क्या है, यानी किस किताब से सबक मुलम्मा लिया गया है? तो इसका जवाब है सब अफसाने मेरे। बे है, जब लड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो गाड़ी आने में कितनी देर थी? 15 मिनट बाकी थे। जीम, सबक मुलम्मा असनाफ अदब के लिहाज से क्या है? अफसाना है। मुलम्मा किसकी तहरीर है? हाजरा मसरूर की। लड़की ने कुल्ली को कितनी रकम दी? 98 दी थी। लड़की के सफर का मकसद क्या था? बीमार चचा की अयादत। लड़की ने रेल का सफर किस दर्जे में किया? इंटर में। हालांकि उसने टिकट तो थर्ड क्लास का लिया था लेकिन सफर उसने इंटर में किया था। सबक के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त या गलत पर हमने निशान लगाना है। अलिफ है, गाड़ी हमेशा लेट रहती है, कुल्ली ने कहा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। लड़की को मामू की बीमारी का खत मिला था, यह गलत है क्योंकि चचा की बीमारी का खत मिला था। जीम है, कुल्ली 1 रुपए का सिक्का पाकर खुश हो गया, तो ये चीज गलत है क्योंकि 98 मिली थी उसे। चचा के यहाँ लड़की का इस्तकबाल खुशी से किया गया, यह बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तस्कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उर्दू में इसम की बलिहाज जिन्स 2 किस्में हैं, यानी मुज़क्कर और मोनस। और हर इसम चाहे वो जानदार हो या बेजान, लाजमी तौर पर या तो मोनस होता है या मुज़क्कर। अगरचे माहिरीन कवायद ने तस्कीर व तानीस से कुछ उसूल बनाए हैं, लेकिन आम तौर पर तस्कीर व तानीस अहले ज़ुबान के बोल चाल ही के ताबे होती है और बेजान इसमों की तस्कीर व तानीस के सिलसिले में भी अहले ज़ुबान की गुफ्तगू ही सनद करार पाती है। अब हमने इस तरह से इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं कि हमें पता लग जाए कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस। तो पहला लफ्ज़ देख लेते हैं, बुरका, जो कि है मुज़क्कर। तो हम इसका ये जुमला बना सकते हैं कि मेरा बुरका स्याह रंग का है या मेरी बहन का बुरका स्याह रंग का है। इससे पता लगता है का बुरका, इससे पता लग रहा है कि बुरका मुज़क्कर है। कुली, कुली सामान उठाता है। सड़क मोनस है, तो हम जुमला बना सकते हैं ये सड़क बहुत लंबी है। लालटेन, ये भी मोनस है, तो हम इसका जुमला बना सकते हैं कि लालटेन की रोशनी फैली हुई है। अगला लफ्ज है लब। लब तस्कीर व तानीस के लिहाज से मुज़क्कर है, तो जुमला इसका बना सकते हैं उसके लब मोटे हैं। अगला जुमला पेशानी। पेशानी मोनस है, उसकी पेशानी कुशादा है, मेरे भाई की पेशानी कुशादा है, या आप कोई नाम भी लिख सकते हैं। फिर है फर्ज, जो कि तस्कीर व तानीस के लिहाज से मुज़क्कर है, मेरा फर्ज है कि ये काम कर दूं। साइंस अगला लफ्ज, जो कि तस्कीर व तानीस के लिहाज से मोनस है। साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, या दौरे जदीद में साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। आखिरी लफ्ज है गुदड़ी, तस्कीर व तानीस के लिहाज से ये भी मोनस है। हम जुमला इसका ये बना सकते हैं कि फकीर की गुदड़ी बहुत मेली है। इसके साथ ही आज का सबक इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।